اس نے جیسی حضور کے خط کو پھاڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ و تعالی برکاتہ۔ سامعین حضرات، اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ جنگ خیبر کا واقعہ، اس بیان کو آپ مکمل سماعت فرمائیں۔ اچھا لگے تو اسے شیئر ضرور کریں۔ مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ سال نہیں گزرا تھا کہ خسرو پرویز کا جو بیٹا شیروے تھا، خود بیٹا اپنے باپ کو رات کے وقت سوتے وقت پیٹ پھاڑ کر کے تبدیل ہو گئی۔ صادق الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سچ ثابت ہوا۔ کسرا بادشاہ جس نے میرے آقا کے خط کو پھاڑا، شان امپائر جس سلطنت کو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ بھائیوں میں چھٹی ہجری کا لڑائیاں اتنی ہو گئیں کہ کوئی اس خطے کا مالک 8 یا 10 بادشاہوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ اس میں کئی تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کی تعظیم بھی کی، جیسے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے افریقن کنٹریز میں۔ نجاشی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط پاتے ہی اتنا رویا، آنکھوں سے آنسو آئے، اور فوراً جو صحابی آئے تھے ان کے سامنے ہی کہا، تم گواہ ہو جاؤ میں اس آخری رسول پر ایمان لاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نجاشی اس وقت ایمان بھی لائے، مسلمان بھی ہوئے، صحابی رسول کی دعوت پر ایمان لائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مرتبہ یہ پایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بظاہر زندگی میں کبھی زیارت تو نہیں کی۔ 9ویں ہجری کو شاہ حبشہ نجاشی کا انتقال ہو گیا حبشہ میں، لیکن مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دور دراز سے ہی ایمان لا کر کے اس عظمت تک پہنچ گئے ہیں۔ اور شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی، اور ایک خچر جس کو دلدل کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب سواری تھی، شاہ دلدل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا، یعنی کہا جاتا ہے، یاد کیا جاتا ہے اس لقب سے، شاہ دلدل سوار۔ یہ بادشاہ مقوقس کا دیا ہوا ہدیہ تھا، اور حضرت بی بی ماریا قبطیہ جو مصر کی تھیں، وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہدیے میں کنیز بن کر آئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح بھی فرمایا، اور ان کے پیٹ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے۔ یہ سب چھٹی ہجری کے واقعات تھے جن کو آج میں نے آپ کے سامنے مختصراً ریپیٹ کیا ہے۔ اب چھٹی ہجری کا جو اہم واقعہ ہے، جس کے لیے تاریخ اسلام روشن ہے، توجہ سے، اس لیے کہ اسلامی فتوحات جتنی بھی فتح ہیں ان کا صحرا اس چھٹی ہجری کی ایک جنگ سے ملتا جلتا ہے۔ باقی پہلے کی جو فتوحات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن دور دراز تک اسلام کی ہیبت جو قائم ہوئی وہ چھٹی ہجری کا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے۔ خیبر یہ چھٹی ہجری میں واقع ہوا، بعض مورخین کے نزدیک 7ویں ہجری میں، کیونکہ یہ محرم کا واقعہ ہے۔ محرم میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ یہ خیبر کیا ہے، جنگ خیبر کیا ہے، اس کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں۔ اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے۔ ایک ذات القرد جنگ، چھوٹی سی جنگ ہے جس کو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا بھی کرتا ہوں۔ عبد الرحمن فزاری قارہ کا رہنے والا ایک شخص 400 لوگوں کو لے کر آیا تھا ذات القرد۔ مدینے سے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں اور کھجوروں کے باغیچے تھے۔ تو اس عبد الرحمن نامی کافر نے حضور کی اونٹنیوں کو قبضہ کر لیا اور کھجوریں بھی چوری کر لیا اور بھاگنے لگا۔ اس وقت مدینے کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اکوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے۔ انہوں نے 400 لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا۔ وہ اکیلے ہی 400 لوگوں کو دوڑاتے رہے، اتنا دوڑائے کہ وہ سب بھاگتے رہے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی اس واقعے کی خبر نہیں پا سکا تھا سوائے حضرت سلمہ بن اکوا کے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی کہا جاتا ہے، سلمہ بن اکوا۔ یہ تیز دوڑتے اتنا تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کی دوڑ کو نہیں پکڑ پاتا تھا۔ اب یہ جب ان 400 لوگوں کو بھگاتے رہے اور اپنی تیروں سے ان کو نشانہ بناتے رہے، حیرت کی بات ہے جب بھی میں واقعہ پڑھتا ہوں حدیثوں میں موجود ہے کہ 400 لوگ ایک آدمی سے ڈر کر بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ ان کو بھگاتے جا رہے ہیں۔ پہاڑیاں آ گئیں تو عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا شخص پلٹ کر کے پوچھتا ہے، اے شخص تو کیوں دوڑا رہے ہیں ہمیں؟
क्यों भगा रहा, क्या चाहता है? हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तुम्हारी झोली में मदीने की एक खजूर भी बाकी रहेगी मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, सुभान और जब तक रसूलुल्लाह की ऊंटनियां तुमने कब्जा की उन्हें आजाद नहीं करोगे मैं तुम्हारा रास्ता आजाद नहीं रखूंगा। और दौड़ाते रहे, कई लोग उसमें से घोड़े से गिर जाते थे, उनकी गर्दन पर ये सिर्फ पैर रखते वो वहीं ठंडा हो जाता। यहां तक कि वो पहाड़ियों के ऊपर चढ़ गए। अब्दुर्रहमान ने अपने साथियों से कहा कि लोगों इनकी सारी खजूरें फेंक दो, जितनी चादरें हैं बिछा दो और जितनी ऊंटनियां हैं उन्हें छोड़ दो, वरना ये हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। सुभान तो उसकी बात पर सारे लोगों ने अपनी अपनी खजूरें जो लूटे थे मदीने के बागात से सब छोड़ दिया, ऊंटनियां भी छोड़ दी, सबको जमा किया। हजरत सलमा बिन अकवा ने खजूरों को चादर में और तन्हा वो सारा माल उठाकर कंधे पर और हुजूर की ऊंटनियां हाँकते हुए मदीने की तरफ ला रहे थे, अकेले आ रहे थे। बीच रास्ते में फिर हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुलाकात हुई, पूछा कहाँ से आ रहे हो? तो हजरत सलमा बिन अकवा ने वाक़या कह करके सुनाया, कहा कि चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में ही हैं। हुजूर से मुलाकात हुई, हुजूर ने कहा कि तुम सही सलामत आ गए, हमें वाक़े की खबर पहले से मिल गई थी। तो अभी भी कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैंने उनको पानी तक पीने नहीं दिया, अगर आप हुक्म फरमाएं तो उन सब का पीछा करके उनको यहीं ख़त्म कर देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हारी जो ऊँटनियाँ थी, तुम्हारे जो खजूर थे उसके तुम मालिक हो गए हो, उनका रास्ता छोड़ दो। तब ये वापस आए। हज़रत सलमा बिन अकवा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस रिवायत को नकल फरमाया और फरमाते हैं, सलमा बिन अकवा से पूछा गया तुम्हें खौफ नहीं था, डर नहीं था? 400 लोगों को अकेले दौड़ाते चले गए, मदीने से बाहर भी चले गए। तो जानते हैं कौन सी ताकत थी इनके पास, सलमा बिन अकवा के पास, जो उनको खौफ से आज़ाद कर रखी थी। फरमाते हैं एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से बैत ले रहे थे, हाथ में हाथ लेकर बैत कर रहे थे, तो सब हुजूर के पास हाथ दे रहे थे, बैत कर रहे थे। हुजूर ने मुझसे कहा, सलमा बिन अकवा आ जाओ, तुम बैत कर लो मेरे हाथ पर। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह पहले ही मैं बैत कर चुका हूं। एक बार वो बैत कर चुके थे। हुजूर ने फरमाया दोबारा कर लो, इसमें क्या हरज है? हजरत सलमा बिन अकवा कहते मैंने दोबारा हुजूर के हाथ में हाथ दिया, हुजूर ने बैत किया। थोड़ी देर गुजरी थी कि सहाबा बैत कर रहे थे, हुजूर ने फिर पुकारा, सलमा बिन अकवा बैत क्यों नहीं कर लेते? कहा, या रसूल अल्लाह मैंने 2 बार बैत की है। हुजूर ने फरमाया तीसरी बार कर लो, क्या हरज है? वो हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं मैंने अपना हाथ रसूलुल्लाह के हाथ में तीसरी बार दिया और बैत किया, और उसके बाद जब निकला, हजरत सलमा बिन अकवा कहते हैं मुझे इस हाथ पर इतना भरोसा था कि दुनिया की हर ताकत को धूल चटा सकता था कि रसूलुल्लाह के हाथ में दिया हुआ हाथ है। उनके पास जो बेखौफ होने के लिए कोई दौलत थी ना, बेबाक उन सहाबा को अगर कोई चीज बनाती थी तो यही चीज है इश्क मुस्तफ़ा, मोहब्बत मुस्तफ़ा, जिसको बरेली के इमाम ने फरमाया है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। किसी शायर ने कहा था कि दीवान गाने इश्क मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरां कभी कभी। हुजूर के आशिकों को देख करके दुनिया की ताकतें भी घबरा जाती थी कि इनके पास है कौन सी ताकत। तो ये जो छोटी सी जंग वाक़ई हुई इसको ज़ातुल क़िर्द कहते हैं। इसके 3 दिन के बाद ही खैबर की जंग शुरू हो गई थी। अब खैबर पर हम आते हैं। खैबर क्या है? तकरीबन मदीने तैयबा से 320 किलोमीटर दूर या 300 किलोमीटर के करीब एक बस्ती है जिसको खैबर कहते हैं। खैबर यहूदियों का गढ़ है, यहूदियों का मरकज। और उस वक्त से लेकर के हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदीने तैयबा आमद से भी काफ़ी पहले से खैबर में यहूदियों ने ऐसा अपना वो जमाया हुआ था कि पूरे अरब के सबसे बड़े मालदार यहूदी खैबर में रहते थे और जंगी ताकत भी सबसे ज़्यादा उनके पास थी और गुरूर और घमंड इतना था, पैसों पर भी और जंग पर भी, ताकत पर भी, क्यों किसी को भी डरा देते थे। और जब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तैयबा आए, इनकी दुश्मनी इतनी बढ़ गई थी कि आपको मालूम होना चाहिए कि जो जंग खंदक हुई थी उसका वाक़या भी मैंने तफसील से बता दिया। मदीने तैयबा जंग खंदक जिस वजह से हुई उसका सबब यहूदी थे। यहूदियों ने मक्का के काफिरों को, मुशरिकों को, नजद के काफिरों को सबको जमा किया था और पानी की तरह पैसा बहाया था। जंग में 12,000 लोगों को रसूलुल्लाह के खिलाफ इकट्ठा किया था यहूदियों ने। ये खैबर के यहूदी थे, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे, 2 कबीले यहूदियों के मदीने में आबाद थे, बनु नुज़ैर और बनु कुरैज़ा।
آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا. اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی, وعدہ خلافی کیا, معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا. اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلا وطن کر دیا گیا تھا, نکال کر باہر کر دیا گیا. تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے. خیبر میں جا کر کے ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا, اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے, کیسے قتل کیا جائے. کوئی بھی دور دراز سے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے, تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ, ہم سپورٹ میں ہیں, ہم سپورٹ کریں گے. ساری جنگوں میں مشرکوں کا سپورٹ کرتے تھے. اب میں آپ کو بتاؤں, جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا, اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے, اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا. اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا, اب تو ایران بھی چلا گیا ہے, مصر بھی چلا گیا ہے, حبشہ بھی چلا گیا ہے, یمن بھی چلا گیا ہے. تو ان کے پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے. ایک قبیلہ تھا بنو غطفان, یہ مشرکوں کا قبیلہ تھا, اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے. اس وقت عرب میں وہ نڈر مانے جاتے تھے. یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے, کسی کو خبر بھی نہ ہو, پورے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. انہوں نے پلان کیا راتوں رات, لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال یہ ہے, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے ہیں. دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا. تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے, تقریباً 1600 صحابہ تھے. کتنے؟ 1600 صحابہ. 1600 صحابہ مدینہ طیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے, چال الٹی پڑ گئی. یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا, کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی, لیکن ایسا ہوا کہ 8 دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے, ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے, صبح ہو رہی تھی, خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے. تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے تھے. جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا, ہیبت طاری ہو گئی, الٹے قدم اپنے قلعوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا تو ایک جملہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جن کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہو ہی جاتی ہے, اور یہ خیبر اب برباد ہوگا. حضور کے الفاظ تھے, جملہ نکلا. صحابہ کرام اتنی جوش سے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگ گئے. خیبر میں 8 قلعے تھے, 8 مشہور قلعے. انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا. اور حد تو یہ ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے, ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں خیبر میں. وہ قلعوں کے باقیات, کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں, تو اس وقت کتنے محفوظ رہے ہوں گے, کتنے مضبوط رہے ہوں گے. ان کو بڑا غرور تھا. 8 مشہور قلعے تھے, قلعہ نائم, قلعہ نطات, قلعہ قموس. ان کے نام تھے الگ الگ, ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا. اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیبر جب پہنچے, 1600 صحابہ ہیں. اب سنیے, ایک قلعہ نائم تھا جس میں سارا ذخیرہ تھا, کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا, اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی, وہ بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا, اس کے ذمہ تھی. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا, اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی. اور مرحب وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہے. 1000 انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس, اس کا نام مرحب تھا. پورے خیبر کے یہودی اس سے ڈرتے تھے. اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ اس کے انڈر میں ہوا کرتا, سب ان کی تقسیم تھی.
اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائم جو قریب تھا آبادی سے اس پر چڑھائی شروع کر دی. تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائم تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی, کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے. کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے. آخرکار قلعہ نائم فتح ہو گیا. سبحان اللہ. ایک قلعہ فتح ہوا, دوسرا فتح ہوا, تیسرا فتح ہوا. قلعے اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے. یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں یہ 1600 صحابہ تھے, اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرکوں کا قبیلہ تھا ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعے میں بلا لیا تھا. کل تعداد سب کی ملا کر 8000 ہو چکی تھی. 8000 لوگ 1600 لوگوں سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے قلعوں میں بندھے ہیں, کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں. اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا. اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس, یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی. بہت مضبوط قلعہ, اور جو آدمی اس کا سپہ سالار ہے, شہ سوار ہے, وہ مرحب ہے. پورا عرب جانتا تھا اس کی طاقت کو. پہلے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں بھیجی. حضرت ابو بکر صدیق آئے, بہت ہی جاں بازی اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی, لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت سخت طریقے سے ڈیفنس ہوتا تھا. صحابہ پیچھے ہٹ گئے, کچھ شہید ہوئے, کچھ زخمی ہوئے, واپس آئے. پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے. صحابہ کی ایک جماعت تھی, لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا. سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی قلعہ قموس کو بچانے کے لیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے. اب یہ محاصرہ بڑھ گیا. 20 دن چلا کنٹینیو محاصرہ ان قلعوں کا, لیکن فتح ہونے کا نام نہیں تھا. جلال پیغمبری کو دیکھیں ہیں, صحابہ 20 دن سے تپتی ہوئی گرمی میں مدینے سے 300 کلومیٹر باہر ہیں. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری منزل ابھی کہاں ہے, کب تک ہے؟ رات کا وقت تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلال میں تھے. ارشاد فرمایا لأعطین غدا رایتا رجلا یحبہ اللہ ورسولہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ سبحان اس کے اللہ. رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی. سبحان اللہ. صحابہ کہتے ہیں پوری رات بے چینی اور کروٹ لیتے ہوئے ہم نے گزاری. نبی پاک نے بشارت دی ہے تو اب تو ہونا ہی ہے. حضور نے فرما دیا ہے کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات, اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دے دیں. کہ اس میں 3 بشارتیں تھیں. ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ رسول سے بہت محبت کرتا ہے. دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے. تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے. حضرت عمر کہتے ہیں پوری رات پلک بھی جھپکا نہیں, اسی آس میں اسی امید میں پوری رات گزاری. پورے صحابہ کا یہی حال تھا. صبح جب ہوئی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھا, جھنڈا تھا. اب جنگ کے لیے روانہ کرنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے. سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا علی کہاں ہے, علی کہاں ہے. اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بخار میں ہیں, بیمار ہیں اور آشوب چشم ہے, آنکھیں لال ہو چکی ہیں, آنکھوں سے پانی آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ, اسی حالت میں بلا لاؤ. صحابہ گئے, حضرت علی کو بلا لائے. بخار کی حالت میں ہیں, آنکھوں میں آشوب ہے, سرخی آ چکی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا, اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کبھی آنکھوں میں کوئی مرض آیا ہی نہیں تھا, بخار بھی نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا.
کہا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے۔ میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہی یہ جنگ فتح ہونی ہے تو پہلے دن کسی اور کو کیوں بھیجا، دوسرے دن اور صحابی کو بھیجا؟ یہ 20 دن کا محاصرہ کس بات کا تھا؟ یہ سارے معاملات کس لیے تھے؟ ایک بات یاد رکھیں، فتح اسلام کے حق میں ہے اور غالب اسلام ہو کر رہے گا، لیکن قدرت کا قانون یہ ہے، جیسے معراج میں بھی آپ کو معلوم ہے نمازیں تو 5 ہی ہونی تھی، لیکن 9 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا جانا کیوں رکھا گیا؟ خدا کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ پہلے اسباب کی طرف دیکھو، بعد میں اسباب کا خالق خود تمہارے لیے راستے پیدا فرمائے گا۔ جنگ تو فتح ہونی ہی ہے، لیکن تمہیں سٹرگل کرنا پڑے گا، میدان میں مشکلیں اٹھانی پڑیں گی، بعد میں فتح تو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر کے جب قلعہ قموس کی طرف بڑھتے ہیں، جانتے ہیں وہ تاریخ کا وہ عظیم دن ہے، محرم کی غالباً 9ویں تاریخ ہے۔ میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس سے ساری باتیں آگے کی فتوحات جڑی ہوئی ہیں۔ کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت علی جس انداز سے جا رہے تھے اس وقت لوگوں کے اندر ہیبت طاری تھی، صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی قلعہ قموس کے پاس گئے، سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے للکار کر کے مرحب یہودی کو بلایا کہ باہر آ جا اپنے قلعے سے اور مجھ سے مقابلہ کر۔ وہ ہاتھی کی طرح سے ڈیل ڈول رکھتا تھا اور خرامہ سامنے آیا اور للکار کر کے کہنے لگا قد علمت خیبر انی مرحب شاک السلاح مجرب، تمہیں معلوم ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ شعر پڑھ رہا تھا، پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ ہتھیار میں رہتا ہوں، اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے۔ اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیث غابات کریہ المنظرا، تجھے پتا ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کلیث غابات کریہ المنظرا، ہیبت ناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہاڑتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے۔ جب یہ رجزیہ اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا، وہ یہودی مرحب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا ویسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں، جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا ویسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا۔ مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر بہت تیز وار کی، لیکن وار خالی گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر کوئی وار نہیں آیا۔ پلٹ کر جب حیدر کرار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبڑوں تک حضرت علی کی تلوار آ گئی، اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آ گئی۔ اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرحب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا۔ اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کے جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے۔ کس پر؟ حیدر کرار پر۔ اکیلے بطل جلیل ہیں، جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں ہیبت طاری تھی، کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک لقب آپ کا کرار ہے۔ کرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا، اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا۔ حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفیں درہم برہم ہو گئی۔ بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں عافیت ہے، جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاب ہے۔ بڑھتے گئے حضرت علی، سیدھے قلعہ قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گھس گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آ سکتا، اپنی طاقت لگا دو۔ سارے یہودی ٹوٹ پڑے، جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑی۔ جانتے ہیں حضرت علی اپنے ڈیفنس کیسا کر رہے تھے، اپنے بچاؤ کے لیے کیا کر رہے تھے؟ قلعہ قموس کے دروازے کو جو پھاٹک تھا ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے، سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے۔ ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں، ڈھال بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے، وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچایا جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس قلعے کا پھاٹک توڑ دیا جس کو 20 دنوں سے صحابہ
जा जा करके आ रहे थे, तोड़ ना सके थे। फिर उसके बाद जब जंग ठंडी हुई, बाज़ लोग ये कहते हैं कि किले का फाटक उठा करके फेंक दिया, फेंका नहीं, पूरी जंग भर हजरत अली उस दरवाजे को पकड़ करके जंग करते रहे और किले के उस दरवाजे को अपनी ढाल बनाए रहे। जब यहूदी सर्द पड़ गए, ठंडे पड़ गए, तो उस किले के दरवाजे को आपने उठाकर फेंक दिया। सहाबा कहते हैं हम बाद में, चूंकि वो रास्ते में पड़ा था, उठाने के लिए गए तो 40 सहाबा मिलकर के उस दरवाजे को उठा ना पा रहे थे। जो तन्हा हैदर कर्रार इतनी देर तक अपने हाथ में लेकर के लड़ते रहे। कौन है ये हैदर कर्रार? ये वही हैदर कर्रार है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले इस्लाम की दावत दी थी, तो मक्का वालों ने इनकार किया था। 9 साल का एक बच्चा खड़ा हुआ था, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपके दीन की हिमायत करूंगा। पतली पतली टांगे थी, कमजोरी थी। रसूलुल्लाह ने उस 9 साल के बच्चे को देखा और सीने से लगाया और बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज किया कि मौला इसकी टांगों में और इसकी बाजुओं में तू ताकत अता फरमा। वो 9 साल का बच्चा जब 25 साल का हो गया तो फातह खैबर बन करके निकला, हैदर कर्रार बन करके निकला। इसीलिए सच कहा है जिसने कहा है शाह मर्दां शेर यज़दां कुव्वत परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। यह है जिसका मतलब ये होता है फारसी में शाह मर्दां शेर यज़दां, नौजवानों का अगर कोई बादशाह है तो हैदर कर्रार है। शेर यज़दां अगर अल्लाह का कोई शेर है तो हैदर कर्रार है। कुव्वत परवरदिगार, अल्लाह की ताकत का मजहर देखना है तो अली बिन अबी तालिब है। ला फता इल्ला अली, सच कहा जिस शायर ने कहा ला फता इल्ला अली। पूरे लोगों में अगर जवान कोई कहने के लायक है तो अली बिन अबी तालिब का नाम है। ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, और दुनिया में अगर किसी तलवार को तलवार कहलाने का हक है तो वह जुल्फ़िकार हैदरी का नाम है। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, ये खैबर फतह हुआ, जैसे ये खैबर फतह हुआ सहाबा में इतना जोश भर गया था, न किले कमूस बाकी रहा, न मरहब बाकी रहा। और खैबर को जो मौला अली ने उस वक्त तोड़ा था, 14 सदियां गुजर गई, आज तक यहूदियों का उसमें दाखिला ना हो सका था। यहूदियों को पता था एक बार अली इसमें दाखिल हो गया तो क़यामत तक खैबर हमारे हाथ में ना आ सकेगा। आपको पता है 2018 की बात मैं बताऊं, 2018 में इंग्लैंड में लंदन की सड़कों पर पोस्टर और बैनर होर्डिंग कार्ड लिए हुए यहूदी एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि खैबर हमारा था, हमको निकाला गया था और तुम्हारी हमारी लास्ट जंग खैबर थी, उसके बाद नहीं हुई। इस तरह की बातें, यानी मैंने महसूस किया कि मुसलमान तो भूल गए खैबर क्या है। यहूदियों को जिनको मार पड़ी थी आज भी याद है कि मौला अली ने कैसे मारा था, आज भी याद है कि हैदर कर्रार की वार कैसी थी। सदियां गुजर गईं, वो जख्म अभी तक भरा नहीं है। इसीलिए मेरे अजीजों, आपको देखना चाहिए कि ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो इन्होंने बनाया है, इजराइल जो आज फिलिस्तीन के हिस्से में जबरदस्ती कब्जा किया हुआ एक छोटा सा मुल्क, नाजायज कब्जा, उन्होंने जो अपने ख्वाबों का एक नक्शा बनाया है कि इजराइल कहां तक होगा, इंटरनेट पर देखेंगे तो आप महसूस करेंगे उन्होंने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जो बनाया उसमें खैबर भी शामिल किया है कि खैबर तक, मदीने की वादियों तक उनको इजराइल बनाना है। जहां से हम निकले थे वहां वापस आएंगे, लेकिन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसा कभी नहीं होगा। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की वार जो पड़ी थी वो क़यामत तक ताज़ा रहेगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, खैबर फतह होने के बाद अब अदले मुस्तफ़ा को भी देखो। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो यहूदी हैं जो सारी जंगों में जड़ का काम करते रहे, जड़ का काम करते रहे, लोगों को भड़काने में, हुजूर के खिलाफ दुश्मनी पर उभारने में, पैसा बहाने में, सब काम करते रहे। आज सब टूट कर बिखर गए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अब क्या करना था? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन जब सहाबा से मशवरा लिया, सहाबा ने अर्ज किया जैसे इनको मदीने से भगाया गया था, खैबर से भी निकाल दें, यहां से भी निकाल कर इनको जिला वतन कर दें। लेकिन वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो अजीम अखलाक लेकर के जमीन पर तशरीफ लाए, खैबर के यहूदियों से पूछा कि तुमको जिला वतन किया गया था और तुमने बार बार एग्रीमेंट तोड़ा, मुआहदे तोड़े, अब यहां से भी तुम्हें जिला वतन करने का मशवरा आया है सहाबा से। यहूदियों ने रोना धोना शुरू किया और कहा, आप अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल के शहसवार हैं, हमें मौका अता करें। हम खैबर छोड़कर जाना नहीं चाहते, हमारी ज़मीनें हमें दे दें, लेकिन साल भर में जितनी भी इसकी आमद होगी उसका आधा हम मदीने पहुंचा देंगे, खजूरें हों, फसलें हों।
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، خیبر ان کے حوالے کر دیا، اور پھر وہ آدھا حصہ مدینہ طیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا۔ اب اتنی بات نہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال جب یہ خیبر آتے یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے، اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے، اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے، سارے یہودیوں کو جمع کرتے، کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے، ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، باقی مدینے بھیج دو۔ یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے کہہ دیا جائے، ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا۔ یہ رسول اللہ کے صحابہ تھے، کہتے جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو، جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دو۔ اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ حضور 3 دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے، زینب نام کی ایک خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا، وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر کے آئی، بہت محبت کے ساتھ، اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں، بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی، آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی، اور دعوت کیا کیا؟ کھانے میں اور گوشت میں نہایت ہی خطرناک زہر ملایا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زہر دیا۔ جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت میں، جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا، جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا وہی بول پڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا، نکال کر پھینک دیا، لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور وہ زہر کے اثر سے فوراً ہی شہید ہو گئے۔ یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد، اعلان کے بعد پھر بھی یہ ہرزہ سرائیاں، یہ سارے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے آئے ہیں۔ آج تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود معلوم ہونے کے بعد یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے۔ اس نے اقرار کر لیا، کہا کہ ہاں ہم نے زہر ملایا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا ہم یہ دیکھ رہے تھے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی، ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی، ہم بچ جائیں گے، آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا اور حضور بچے اس زہر سے، لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا، اسے معاف کر دیا۔ اپنی ذات کے لیے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں، اسے چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے نکل پڑے۔ یہ زہر کا جو اثر تھا پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تالو پر، سر پر اثر لگا رہا، جلن ہوتی تھی، تھوڑا چکھا ہی تھا۔ اتنا خطرناک زہر یہ یہودیوں کے پاس ہوا کرتا کہ انہوں نے اپنے زہر سے کئی لوگوں کو مارا ہے۔ یہ یہودی ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی۔ یوں ہی نہیں، بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ بار بار اس ٹاپک پر کیوں ہے؟ ارے میاں ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سورہ فاتحہ کے آخر میں المغضوب کا مطلب ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا، وہ قوم یہودیوں کی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس قوم پر تیرا غضب نازل ہوا اس قوم سے ہمیں بچائے رکھ، ان کے راستے سے ہمیں بچائے رکھ۔ یہ اتنی خطرناک سازشی قوم ہے کہ آج پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھا ہے، آج پوری دنیا کو کریڈٹ نظام پر لا کر رکھا ہے۔ یہ جتنے ورلڈ کے بڑی بڑی بینکیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، سونے پر یہ اپنا قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ جیولری اس کو نام دیا گیا ہے، سونے چاندی کے تمام زیورات کو جانتے ہیں۔ اس کے ایک محقق نے کہا تھا جیوز، یہودی جیو کہلاتے ہیں، اور جیو سے انہوں نے جیولری کر دیا ہے کہ سونے چاندی کا حق صرف اور صرف جیوز کے پاس ہے، یعنی یہودیوں کے پاس، دوسرے کوئی اس کا حق نہیں رکھتے۔ اور یہ مال سونا چاندی ہی ہے جو پوری دنیا کی کرنسی کو اوپر نیچے کرتا ہے۔ یہ سارا نظام انہوں نے بنا رکھا ہے، دنیا کو قرضے دے دے کر کے ورلڈ بینک سے اپنا مقروض بنائے رکھا ہے، دنیا کو جنگوں کے ہتھیار خوب بیچتے ہیں، یہ سارے ہتھیار بناتے ہیں اور پورا بیچتے ہیں، اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی دوائیوں کی کمپنیاں بلکہ بایو ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں، ڈرگ مافیا ہے، سب یہودیوں کے کنٹرول میں آج۔ اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شریر قوم ہے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اخیر میں آپ کو بتا دوں، جب قیامت کے قریب
حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس وقت دجال کو قتل کر رہے ہوں گے، اور دجال کی فوج میں 60,000 یہودی ہوں گے، 60,000 یہودی اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں گے، ایمان والوں کے ساتھ اس کی حمایت میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوں گے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے، یا مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان مسلمانوں کو جو پتھر ہیں جگہ جگہ کے، وہ پتھر پکار کر کہیں گے یا مسلم ورائی یہودین اقتلہ، اے مسلمان میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہوا ہے، آ جا اسے قتل کر دے۔ پتھر تک بولے گا کہ یہودی یہاں چھپا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں یہ ایسی شریر قوم ہے جس سے پتھر بھی پناہ مانگتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقات، سیرت کا یہ حصہ تھا 6 ہجری کا۔ میں نے جو شروع میں بات کی تھی اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ ساری جنگوں کا دار و مدار پھر خیبر پر کیوں ہے۔ اس کی وجہ تھی کہ 6 سال تک جب سے مدینے میں حضور تھے، وہ گٹ جوڑ کی جیسے سچویشن تھی، کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کر کے مشرکوں سے لڑتے تھے، لیکن جب خیبر فتح ہوا، خیبر میں سب سے بڑی طاقت تھی یہودیوں کی، پیسہ سب سے زیادہ تھا، جنگی طاقت سب سے زیادہ تھی۔ جیسے ہی خیبر فتح ہوا، ایران بھی کانپنے لگ گیا، روم بھی کانپنے لگ گیا، مصر بھی کانپنے لگ گیا، سارے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ مسلمانوں کی ہیبت سے کانپنے لگ گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں دنیا کی جتنی فتوحات بعد میں ہوئی، وہ ڈر اور خوف ان کے دلوں پہ ایسا سوار تھا کہ انہوں نے خیبر کے ٹکڑے کر کے رکھے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کے مقابل میں آنے کی کوئی جرات نہ کر سکا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں باقی ساری فتوحات کا صحرا بھی خیبر کے فاتح مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے سر جاتا ہے۔ اسلام کی فتوحات کی بنیاد حیدر کرار کے سر پر جاتی ہے۔ اللہ کریم زندگی بھر ہمیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے عاشقوں میں شمار فرمائے۔ آپ سن رہے تھے مفتی سلمان اجہری صاحب کی یہ بیان جنگ خیبر کا واقعہ۔ رب و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو دین اسلام پہ چلنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے، ہم سبھی کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے پکے غلامی کرنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے، ہم سبھی کو پیارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سامعین حضرات، اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن بٹن کو بھی آن کر دے تاکہ آپ کے پاس ہر نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔